بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بی اے پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، جس میں ہم نے ایسے رائٹنگ کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. اور آج کا جو ایسے ہیں وومن رول ان نیشن بلڈنگ، قوم کی تعمیر میں عورتوں کا کردار، دا موسٹ امپورٹنٹ ایسے ہیں. اور جتنا ہم نے آپ کو اردو کروا دیا، اس کے بعد پھر اضافی آپ اپنے پاس سے کیسے لکھ سکتے ہیں وہ ہم آپ کو لیکچر کے بعد بتائیں گے، مطلب اینڈ پہ. تو جو بچہ اتنی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے تو وہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو باقی آپ کو مزید لکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم اس کی وکیبلری کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایسے کو ٹرانسلیٹ کریں گے. نیشن بلڈنگ، قوم کی تعمیر. مین یہ ورب ہے، مراد ہونا. میری مراد ہے پریزنٹ ڈیفینٹ کا فکر ہے آئی مین. احمد کی مراد ہے تو احمد سے مراد ہے احمد مینز. تو جس میں مراد کا لفظ آئے گا یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس. تو اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو ایس کا اضافہ ہوگا، نہیں ہے تو پھر میری مراد ہے آئی مین، تو یہاں پر ایس کا اضافہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں، کوششیں اور جدوجہد، دا ایفرٹس اینڈ اسٹرگل. کوششیں اور جدوجہد. میک اے کنٹری، ملک کو بنانا، ریاست کو بنانا، ملک کو بنانا. اس کے بعد اسٹرانگ، مضبوط. پروسپیرس، خوشحال. اب ویلفیئر اسٹیٹ، ایک فلاحی ریاست. جسٹس، انصاف. ایکویلٹی، برابری. رول، حکومت کرنا. نیگیٹو اینڈ ڈسٹرکٹیو فیلنگ، منفی اور تباہ کن جذبات. انجسٹس، ناانصافی. ایز ریگارڈ ٹو، کے حوالے سے. ایز ریگارڈ ٹو دا رول آف وومن، خواتین کے کردار کے حوالے سے. کنسٹرکٹیو رول، تعمیری کردار. سودنگ، پرسکون، سکون دینے والی. وومن ایز پروفیشنل، خواتین بحیثیت پیشہ ور کے. اڈاپٹ، اختیار کرنا. ٹیچنگ ایٹ پرائمری لیول، ابتدائی سطح پر پڑھانا. اینڈ نرسنگ اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا. نرسنگ، بچوں کی دیکھ بھال کرنا. سوٹیبل پروفیشن، مناسب پیشے. سرو، خدمت، سر انجام دینا. کیوس مین بد امنی، افراتفری. انسیکیورٹی، انسرٹنٹی بھی کہہ سکتے ہیں. ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. ڈس آرڈر بھی اس کی جگہ کہہ ہیں. انسیکیورٹی، عدم تحفظ. انسیکیورٹی، عدم تحفظ. تو یہ تو وکیبلری تھی. کوشش کریں کہ وکیبلری اسٹرانگ ہو، تو انشاءاللہ ہم جتنے بھی امپورٹنٹ ایسے ہیں ان پر جو ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائیں گے اور وکیبلری بھی آپ کو دیں گے. تو اگر آپ ایمانداری سے ہماری ویڈیو دیکھتے جائیں گے، لاجک کو کنٹرول میں لائیں گے، وکیبلری یاد کریں گے، تو انشاءاللہ ان فیوچر آپ ایسے رائٹنگ پر کمانڈ لے لیں گے اور آپ کی سیلف رائٹنگ بھی بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی. آغاز کرتے ہیں جی ٹرانسلیشن کا. قوم کی تعمیر سے مراد. قوم کی تعمیر سے مراد. اب نیشن بلڈنگ مینز، یہ پریزنٹ ڈیفینٹ میں جا رہا ہے فکر. نیشن بلڈنگ مینز، قوم کی تعمیر سے مراد. اب اس میں آبجیکٹ کون سا ہے؟ کوششیں اور جدوجہد. یہ آبجیکٹ آ گیا پریزنٹ ڈیفینٹ میں. سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ. قوم کی تعمیر سبجیکٹ، یہ ورب ہو گیا، یہ آبجیکٹ. نیشن بلڈنگ مینز وہ کوششیں، دا ایفرٹس اینڈ اسٹرگل، وہ کوششیں اور جدوجہد ہیں جو کسی ملک کو مضبوط، خوشحال اور فلاحی ریاست بناتی ہیں. اب دیکھیں اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ چل رہا ہے. اگر کسی فکر کے دو حصے ہوں، پہلے حصے کا آبجیکٹ دوسرے حصے میں سبجیکٹ بن جائے اور وہ سبجیکٹ اردو میں جو کا رول پلے کر رہا ہو، تو جو کی انگریزی ہمیشہ ٹو ہوگی اور ٹو کے فوراً بعد ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ. اب دیکھیں جو کسی ملک کو بناتی ہیں. ٹو میک اے کنٹری. ٹو میک اے کنٹری، جو ملک کو بناتی ہیں. کیا بناتی ہیں؟ اب دیکھیں، مضبوط، اسٹرانگ، قوما، پروسپیرس، خوشحال. اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ. نیکسٹ دیکھیں، جہاں انصاف،
برابری، آزادی، محبت، امن وغیرہ حکومت کرتی ہیں. پریزنٹ ڈیفینٹ ویئر جسٹس، ایکویلٹی، فریڈم، یعنی کہ جسٹس کوما، کومے کا استعمال لازمی لگائیں، جسٹس کوما، ایکویلٹی کوما، فریڈم کوما، لو کوما، پیس. اگر وغیرہ وغیرہ آ جائے تو پھر اینڈ نہیں یوز کریں گے، پھر کومے کے بعد پھر ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ. یہ پورا سبجیکٹ بن گیا. حکومت کرتی ہیں رول، حکومت کرتی ہیں رول. اور ناانصافی، عدم مساوات، نفرت، عدم تحفظ اور بد امنی کے تمام منفی اور تباہ کن جذبات سے نفرت کی جاتی ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ کا پیسیو وائس کا فکرہ ہے. تو آبجیکٹ از آرم ورب ان تھرڈ فارم. تو سب سے پہلے آبجیکٹ کو پکڑیں گے. اس میں آبجیکٹ کون ہے؟ تمام منفی اور تباہ کن جذبات. آل دا نیگیٹو اینڈ ڈسٹرکٹیو فیلنگس آف، کس کے؟ آف انجسٹس، انیکوالٹی، ہیٹرڈ، انسیکیورٹی اینڈ کیوس یا ڈس آرڈر. یہ پورا آبجیکٹ بنا ہے. آر ہیٹرڈ، آر ہیٹرڈ نفرت کی جاتی ہے، یا آر ڈس لائکڈ ناپسند کیا جاتا ہے. خواتین کے کردار کے حوالے سے ایز ریگارڈ ٹو دا رول آف وومین، ایز ریگارڈ ٹو دی رول آف وومین، خواتین کے کردار کے حوالے سے وہ مختلف طریقوں سے ایک تعمیری کردار ادا کر سکتی ہیں. یوز آف کین، سبجیکٹ کین، ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ. دے کین تعمیری کردار ادا کرنا. دے کین پلے اے کنسٹرکٹیو رول، دے کین پلے اے کنسٹرکٹیو رول. مختلف طریقوں سے، مختلف طریقوں سے، ان ڈفرنٹ ویز سے، کہ یہاں پر ان ہوگی، ان ڈفرنٹ ویز مختلف طریقوں سے. نیکسٹ، اسلام ہی ہے. یہ سادہ فکرہ ہے، اسلامی ہے. جس فکرے میں جو فکرہ سادہ ہو، اگر پریزنٹ کا ہے تو سادہ فکرے کا سبجیکٹ از آرم اور آبجیکٹ ہو. اگر سادہ فکرے میں سبجیکٹ نہیں ہے تو اس سبجیکٹ کی جگہ ہمیشہ لیتا ہے اٹ. ٹھیک ہے. تو جیسے میں ہوں، اٹ از آئی. عام طور پر بچے کہیں گے میں ہوں، آئی ایم. غلط ہے. پاکستان ہے، اٹ از پاکستان. اسلام ہے، اٹ از اسلام. اسلام ہے، یہ اسلام ہے جس نے ایک عورت کو بلند مقام دیا، جس نے ایک عورت کو بلند مقام دیا. یہاں پر پھر دیکھیں، اسلام آبجیکٹ ہے. آگے جا کے اگر اسلام سبجیکٹ کا رول پلے کرے گا تو پھر اس کے لیے بھی ہم ٹو یوز کریں گے. جیسے قائد اعظم تھے جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ لائے. اٹ واز قائد اعظم. ٹو، جو ٹو برنگ پاکستان آن دی میپ آف دا ورلڈ. تو یہاں پر دیکھیں، اٹ از اسلام، اسلام ہی ہے جس نے ٹو. اب کیا ہے؟ ٹو گیو، جس نے دیا ایک عورت کو بلند مقام. ٹو گیو اے ہائی اسٹیٹس، ٹو گیو اے ہائی اسٹیٹس، ایک بلند مقام دیا عورت کو. کو ٹو اے وومین، جو مثبت، تعمیری، سکون دینے والا اور فائدہ مند ہے. سادہ فکرہ ہے. وچ از پازیٹیو، کنسٹرکٹیو، سودنگ اینڈ بینیفیشیل. قومی تعمیر میں ایک عورت کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے. یوز ہے، ہیز ہے، آپ کا یوز ہے. اس میں سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہیز ہے اور آبجیکٹ سبجیکٹ ہے. قومی تعمیر میں عورت کا کردار. دی رول آف اے وومین ان نیشن بلڈنگ، دی رول آف اے وومن ان نیشن بلڈنگ. قومی تعمیر میں عورت کا کردار، یہ سبجیکٹ ہے. ہیز گریٹ امپورٹنس، بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ صرف عورتیں ہی اپنے مثبت کردار کی وجہ سے ایک اچھی نسل پیدا کر سکتی ہیں. کیونکہ عورتیں ہی ایک اچھی نسل پیدا کر سکتی ہیں. چلتے ہوئے فکر میں کیونکہ آ جائے، کیونکہ انگلش بیکاز بھی ہوتی ہے، ایز بھی ہوتی ہے. ایز، اب یوز آف کین ہے ایز، کیونکہ ایز اونلی وومین، صرف عورتیں ہی کین اب ایک اچھی نسل پیدا کر سکتی ہیں. کین پروڈیوس اے گڈ جنریشن، کین پروڈیوس اے گڈ جنریشن، ایک اچھی نسل پیدا کر سکتی ہیں اپنے مثبت کردار کی وجہ سے. کی وجہ ڈیو ٹو دیئر پازیٹیو رول. آگے بڑھتے ہیں. خواتین بطور پیشہ ور. وومین ایز پروفیشن.
وومین ایز پروفیشن، خواتین بطور پیشہ ور، خواتین یہ ایڈنگ دے کر خواتین بطور پیشہ ور کے مختلف پیشوں کو اختیار کر کے قوم کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں وومین ایز پروفیشن یہ سبجیکٹ ہو گیا، قوم کی خدمت کر سکتی ہیں، یوز آف کین سرو دا نیشن، کیسے؟ مختلف پیشوں کو اختیار کر کے، جس فکر میں کر کے کا لفظ آ جائے، کر کے کی نہیں ہوتی ہے بائے کے بعد جب بھی ورب آئے گا آئی این جی کا اضافہ ہوگا ورب کے ساتھ، بائی اڈاپٹنگ ڈفرنٹ پروفیشنز۔ آگے بڑھتے ہیں، ابتدائی سطح پر پڑھانا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہاں پر بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا، جب کسی فکرے میں ورب اپنا پورا مطلب دے رہا ہو تو ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ سم ٹائم جو ورب ہے جب ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں وہ جو سبجیکٹ بنتا ہے جیرنڈ کا نام دیتے ہیں، جیسے چائے پینا میری عادت ہے، ٹیکنگ ٹی از مائی ہیبٹ۔ اب یہاں پر ٹیکنگ ٹی سبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے، تو یہاں پر ٹیکنگ ٹی یعنی کہ ٹیکنگ ٹی سبجیکٹ جو بنا ہے اس میں جیرنڈ سبجیکٹ کا نام دیں گے اس کو۔ اب دیکھیں ابتدائی سطح پر پڑھانا، ٹیچنگ ایٹ پرائمری لیول اینڈ نرسنگ ہوتا ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اینڈ نرسنگ بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ عورتوں کے لیے سب سے مناسب پیشہ ہے، یہ پورا سبجیکٹ تھا تو سادہ فکرہ ہے، یہ عورتوں کے لیے سب سے مناسب پیشے ہیں، آر دا موسٹ سوٹیبل پروفیشن فار وومین۔ تاہم وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی خدمت سے انجام دے سکتی ہیں، یوز آف کین، تاہم however they can serve، وہ خدمت سے انجام دے سکتی ہیں کالج یونیورسٹی اسکول وغیرہ کے لیے ہمیشہ ایڈ یوز کرتے ہیں، ایٹ کالجز اینڈ یونیورسٹیز۔ اب بی آ گیا تو آلسو، however they can also serve ایٹ کالجز اینڈ یونیورسٹیز۔ تو اب دیکھیں باقی آپ مزید کیسے کر سکتے ہیں، باقی اس میں آپ دیکھیں عورت ویسے دیکھ ماں کے، آپ اپنے پاس سے بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، عورت ویسے دیکھ ڈاکٹر کے، عورت ایز اے لائر کے، اور عورت ایز اے جسٹس کے، اپنے پاس سے پھر جتنا چاہے بڑھا دیں اس کو، ٹھیک ہے، بڑھتا جائے گا تو آپ کے لیے پھر مضمون لکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، پیپر میں بار بار آتا ہے۔ تو انشاءاللہ گھبرائے نہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے پیپر تک آپ کی جو ایسے رائٹنگ ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے۔ جب ایسے رائٹنگ اسٹرانگ ہوئے، 25 نمبر کا ایسے ہوتا ہے یہ، اور 25 نمبر میں سے کم از کم 18 اور 20 کو ٹچ کر سکتے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ وکیبلری کو کنٹرول کریں۔ اب دیکھیں نیکسٹ جو ہماری کوشش ہے، ہم سی ایس ایس کی بھی ایسے سی ایس ایس کے بچوں کے لیے بھی ایسے رائٹنگ کی پریپریشن کریں گے، اور نیکسٹ ہمارا پلان بنا ہے کہ آن لائن کلاسیں ہم شروع کریں۔ ہم نے بی اے سپلیمنٹری کی آن لائن کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں اور بڑی کامیاب کلاسیں جا رہی ہیں، اور بالکل اینڈ اختتامی ٹائم پر چل رہی ہیں، وہ ختم ہونے والی ہیں۔ اور نیکسٹ پھر ہم ایم اے انگلش پارٹ 1 اور پارٹ 2 سپلیمنٹری جو ہوگی ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم آن لائن کلاسیں شروع کریں گے، اور اس کے علاوہ پھر کوشش بعد میں کریں گے، پہلے ان کلاسوں کو ڈیل کرنے کے بعد پھر نیکسٹ ہم پروگرام بنائیں گے سی ایس ایس کے بچوں کے لیے ایسے رائٹنگ کی آن لائن کلاسیں۔ اور ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو بچے مار کھاتے ہیں وہ ایسے رائٹنگ میں مار کھاتے ہیں، چونکہ بچوں کی بیس نہیں بنائی جاتی، بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے۔ ہم اس لیے رٹے کے خلاف بولتے ہیں کہ ڈگریاں تو بچوں کے پاس آ جاتی ہے، مگر کی پوسٹوں کے لیے جب آپ کو فائٹ کرنا پڑتی ہے تو وہاں نالج کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی بچے جو ہیں وہ کی پوسٹوں پر آئیں، اور جب وہ کی پوسٹوں پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو چونکہ ایک مورل لیسن بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں خوشیاں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی خوشیوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اپنی خوشیوں پر۔ تو جو لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی ذات ان کے لیے بے شمار راستے جو ہیں
وہ آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جو میرے بندوں سے پیار کریں گے، جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو ان کو میں کسی بھی جگہ پر ہونی کا سامنا کرنے نہیں دوں گی، اللہ کی ذات کہتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے ملک کا جو حال ہو رہا ہے کہ لوگ پیسے کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، آج کسی چیز کا ریٹ کچھ ہے اور کل کچھ ہے، اور سب سے بڑا جو لاس کس کو چل رہا ہے؟ ہمارے غریب لوئر کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کو، جن کی سیلری نہیں بڑھ رہی، وہ سیلری ویسی کی ویسی چل رہی ہیں اور قیمتیں بڑھائی جا رہے ہیں، اور IMF کو پورا کنٹرول دیا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ دیکھیں، ڈالروں میں آٹا تو ڈالروں میں نہیں آتا، چاول تو ڈالروں میں نہیں آتے، تو جب یہ تو ہمارے ملک کی اپنی پیداوار ہے، ان پر چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہوا جا رہا؟ اگر ان پر ایمانداری سے چیک اینڈ بیلنس ہو تو ہر غریب آدمی جو ہے وہ آسانی سے روٹی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم میں اپنے حکمرانوں سے التجا کروں گا، دیکھیں مشرف اپنے دور کا سب سے طاقتور وہ جو صدر رہا پاکستان کا، دیکھ لیں اس کو بھی دنیا سے جانا پڑا، ہر بندے کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آخرت اچھی ہو، اگر آپ اپنی آخرت کو چاہتے ہیں اچھا کرنا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی سپورٹ کرے، تو پھر آپ کو دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے مخلوق کے لیے راستے پیدا کریں۔ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عام غریب آدمی، وہ بیچارے لوگ جو 30-40 ہزار روپے تنخواہ پہ نوکریاں کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے ایماندار سرونٹ ہیں، وہ دیکھیں وہ کیسے جو ہے یکدم جو ان پر مہنگائی کا اتنا بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو خدا را آپ اس طرح کے ظلم نہ کریں، کوئی بھی دنیا میں سزا نہیں رہے گا، سب کو جانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی راتوں کی نیندیں جو ہے وہ پرسکون ہو، تو پھر خدا را اپنی ذات، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے دوسروں کے فائدوں کو نقصان مت پہنچائیں، دوسروں کو ان کی خوشیوں سے محروم مت کریں۔ میں آپ کو حلفاً بات کروں گا، سم ٹائم ہمارے منہ سے نکلی باتیں اللہ کی ذات پوری کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ ہمارا اللہ سے دعا ہے، ہماری اللہ سے ہمارا مشن ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق، ہم بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اپنا سپاہی بنا لے، ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں لے آئے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرے، بڑے بڑے لوگ ہیں عظیم۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ ابھی تو اپنے ذہن میں سوچ پیدا کر لے گا نا، تو تب سے ہی تمہارے لیے سپورٹ شروع ہو جائے گی میری۔ تو جب تو کرے گا تو پھر وہ جو سپورٹ ملے گی وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خدا را دوسرے لوگوں کو، وہ لوگ جو غریب بیچارے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، سپیل پوش لوگ ہیں، وہ تو بیچارے لوگوں سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ تو خدا را آپ جو ہے ترس کھائیں ان لوگوں پر، اور اتنا بوجھ مت ڈالیں۔ جب آپ حد سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے، اللہ نے معافی نہیں دینی۔ آپ دیکھ لیں ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، اس طرح کے مسائل اس وقت شروع ہوتے ہیں جب اللہ کی مخلوق سے ظلم ہوتے ہیں، تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی وقت اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس وقت کو ضائع مت کریں، اور آج سے تہیا کریں کہ ہم نے اس مخلوق کے لیے ثانیہ پیدا کرنی ہے۔ اگر آپ اس مخلوق کے لیے ثانیہ پیدا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو وہاں سے خوشی دے گی کہ آپ تصور میں نہیں لا سکیں گے۔ دیکھا ہوگا، پتہ چلا جی وہ فلاں گیا، جی گاڑی کا حادثہ ہو گیا، چلو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسے حادثات کیوں آتے ہیں؟ جب ہم سے کچھ غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ کی ذات ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف کریں، اور ہم اپنے فائدوں کے لیے دوسروں کو نقصان مت پہنچائیں۔ جب ہم اپنے فائدوں کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے، اللہ نے معافی نہیں دینی، بالکل نہیں دینی۔ تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔